بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ دوسروں کے گھروں میں آگ لگانے والے متحدہ عرب امارات کے اپنے گھر تک آگ پہنچ گئی۔ دبئی میں تباہ کن دھماکے، ہر طرف سے چیخو پکار کا عالم بن گیا، خوف و ہراس پھیل گیا۔ کیا سعودی عرب کے بعد حوثی جنگجو متحدہ عرب امارات پہنچ چکے ہیں؟ اور ان حملوں کے بعد مغربی ممالک اور خصوصاً اسرائیل نے حال ہی میں متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات بحال کیے اور اپنا سفارت خانہ کھولا ہے۔ ان کو اس دھماکے میں کیا پیغام دیا گیا ہے اور اس دھماکے کے پیچھے حالات و واقعات کیا ہیں، ان تمام تفصیلات کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ ناظرین، پچھلے مہینے متحدہ عرب امارات کے حوالے سے ایسی خبریں سامنے آئیں کہ جس میں انہوں نے یمن کی ایک ایسی بندرگاہ پر قبضہ کیا جس میں کچھ سیٹلائٹ تصاویر سامنے آئیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے یمن کی سرزمین پر ایک جزیرے پر قبضہ کیا ہوا ہے اور وہاں پر اپنا ایک فوجی ایئر بیس بھی بنایا ہوا ہے۔ اور کچھ عرصہ پہلے خبر آئی کہ اسرائیلی شہریوں کو ٹورسٹ کو متحدہ عرب امارات کا علاقہ قرار دے کر وہاں پر ٹورزم کے لیے ٹورسٹ کو بھیجا گیا۔ اس کے ساتھ ہی یمن کے حوثی یعنی انصار اللہ کی جانب سے متحدہ عرب امارات کو وارننگ دی گئی اور کہا گیا کہ متحدہ عرب امارات ہمارے اندرونی معاملات میں دخل اندازی سے باز رہے اور ہماری خود مختاری کا احترام کرے۔ اگر UAE کی جانب سے اپنی روش کو نہ بدلا گیا تو پھر ہمارے میزائلوں کی رینج اتنی ہے کہ ہم متحدہ عرب امارات کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ متحدہ عرب امارات اور ریاض کے اندر تیل کے مسئلے پر اس وقت شدید اختلافات جاری ہیں اور اسی دوران دبئی ایئرپورٹ پر ایک بڑا تباہ کن اور خوفناک دھماکہ ہوا۔ دبئی میں واقع جبل علی پورٹ پر لنگر انداز ایک جہاز میں اتنا خوفناک دھماکہ ہوا کہ جس سے ارد گرد کی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور پورا شہر اس طرح سے لرز اٹھا جیسے کوئی بڑا بیلسٹک میزائل حملہ کر دیا گیا ہو۔ اس کے بعد دبئی میں بسنے والوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا اور خاص طور پر اسرائیلی سفارت خانے میں بھگدڑ مچ گئی کہ شاید اسرائیلی سفارت خانے پر حملہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس حملے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 50 کلومیٹر دور تک ایسے دھماکے کی آواز تھی کہ جیسے بالکل ہی چند میٹر کے فاصلے پر ہوا ہے۔ یہاں پر آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان کافی زیادہ حالات کشیدہ ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے متحدہ عرب امارات کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ایسے اقدامات اٹھائے گئے ہیں جس سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں کافی زیادہ کشیدگی پھیل گئی ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے بڑی کمپنیز کو واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اگر وہ سعودی عرب کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنی علاقائی ہیڈ آفس دبئی سے ریاض منتقل کر دیں اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ان کمپنیوں کو بین کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اگر متحدہ عرب امارات سے ان تمام کمپنیوں کو ہیڈ آفسز ریاض منتقل ہوتے ہیں تو اس سے متحدہ عرب امارات کی معیشت کو کافی زیادہ نقصان پہنچے گا۔ اس کے ساتھ ہی محمد بن سلمان کی جانب سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ وہ متحدہ عرب امارات کو ٹیکنالوجی جدت اور ریسرچ میں مات دیتا ہوا آگے نکل جائے، لیکن ناظرین، متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھی سعودی عرب کو معاشی طور پر کنگال کرنے کے لیے ایسے اقدامات کیے گئے جس سے حالیہ دنوں میں کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ یہاں پر یہ خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ایرانی پراکسیز یمن میں انصار اللہ اور یمنی حکومتی فورسز کی جانب سے سعودی عرب کے بعد متحدہ عرب امارات کی خبر لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جس سے ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے ساتھ ساتھ یمن کی زمین اور وسائل پر قبضے کی کوشش ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ایک غیر قانونی فوجی اڈہ بھی یمن کی سرزمین پر قائم رکھا ہوا ہے اور اس کی کوشش ہے کہ جب سعودی عرب وہاں سے شکست کھا کر نکل جائے تو بھی امریکہ اپنے دیگر دوست ممالک کی مدد سے متحدہ عرب امارات یمن کے وسائل پر قبضہ کر لے گا۔ اسی وجہ سے یمن کے حوثیوں کی جانب سے ممکنہ طور پر دبئی کی مرکزی بندرگاہ پر ایک بڑا دھماکہ کر کے متحدہ عرب امارات کو پیغام دیا گیا کہ اپنے ارادوں سے باز رہو، ہماری پہنچ یہاں تک بھی ہے۔ یہاں پر ناظرین ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ جب کسی ملک کو پیغام دینا ہوتا ہے تو اسی طرح کا دھماکہ یا حملہ کر کے دیا جاتا ہے جس سے جانی نقصان نہ ہو اور دشمن کو پیغام بھی دے دیا جائے۔ جس طرح سے بھارت اور پاکستان کے درمیان 27 فروری کو جب حالات کشیدہ ہوئے تو پاکستانی شاہینوں نے مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج کے ہیڈ کوارٹر کو لاک کے اسلحہ ڈپو کے باہر میزائل داغ دیا تھا۔ پاکستان نے اصل میں وہ میزائل مار کر بھارت کو پیغام دیا تھا کہ ہماری رینج کہاں تک ہے اور ہم تمہیں کہاں تک نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اگر ہمارا یہ میزائل اسلحہ ڈپو کے باہر تک حملہ کر سکتا ہے تو یہ اسلحہ ڈپو اور تمہارے ہیڈ کوارٹر کو بھی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو اس کے بعد ایک کھلی جنگ چھڑ جاتی۔ اس کی وجہ سے ٹارگٹ کو لاک کیا گیا، دشمن کو پتہ چل گیا کہ ہمیں لاک کر لیا گیا ہے، اس کے بعد اس ٹارگٹ کو چھوڑ دیا گیا۔ اس طرح سے متحدہ عرب امارات کی مرکزی بندرگاہ پر ہونے والے دھماکے جس میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، یہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے ممکنہ طور پر سعودی عرب یا پھر یمن کے حوثیوں کی جانب سے ایک پیغام ہو سکتا ہے کہ ہماری رینج کہاں تک ہے اور ہم تمہیں کیسے گردن سے دبوچ سکتے ہیں۔
नाजरीन, ऐसी सूरत हाल में मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से सऊदी अरब यमन की प्रॉक्सी इंसारुल्लाह पर बैक वक्त इन दोनों में से किसी एक की ये कारस्तानी हो सकती है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि धमाके की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी, लेकिन ऐनी शाहदीन और इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक जिबले अली बंदरगाह पर जहाज मौजूद है। कंटेनर के अंदर धमाके के बायस आग पर काबू पा लिया गया। दुबई मीडिया ऑफिस की जानिब से बताया जा रहा है कि जहाज बंदरगाह पर लगने की तैयारी कर रहा था। दुबई पुलिस ने बताया कि जहाज पर मौजूद 130 कंटेनर में से 3 में धमाका हुआ और जहाज में अमले के 14 अफराद मौजूद थे। जाए वक़ुआ पर मौजूद लोगों ने कहा कि एक हेलीकॉप्टर मुसलसल बंदरगाह के गिर्द चक्कर लगा रहा था। यहाँ पर आपको आगाह करते चलें कि ये बंदरगाह त्यारा बरदार बहरी जहाजों को संभालने की भी सलाहियत रखता है और 2017 में अमेरिका से बाहर अमेरिका के मसरूफ तरीन बंदरगाह भी रही है। दुबई के हवाले से अगर बात की जाए तो वहाँ पर इस तरह के वाक़यात इंतहाई कम दिखने को मिलते हैं, लेकिन अगर इन वाक़यात का आगाज हो गया है तो इसके पीछे यकीनी तौर पर एक ऐसा रीजन है जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरानों की हालिया दिनों में लिए गए फैसले हैं। नाजरीन, यहाँ पर आपको बताते चलें कि जिबले अली फ्री जोन यानी जाफा में कायम 8000 कंपनियां हैं जिन्होंने गुज़श्ता साल दुबई की मजमूई मुकामी मसनूआत में 23% हिस्सा डाला था और ये मशरक़ वस्ता का सबसे बड़ा तजारती जोन है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जगह पर हमला करना सिर्फ और सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात को ये पैगाम देना था कि अगर यहाँ पर 8000 कंपनियां कायम हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात की मईशत में 23% हिस्सा भी डाल रही है, तो अगर ये धमाका जहाज के अंदर हो सकता है तो ये धमाका शहर के अंदर भी हो सकता है। नाजरीन, कई बार हमने आपको पहले भी बताया कि जिस तरह से तेल की दौलत से माला माल ये दोनों ममालिक हैं यानी मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब, तो इनकी जानिब से खित्ते के अंदर इजारादारी कायम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर असला और गोला बारूद खरीदा जा रहा है। ये इस तरफ इशारा है कि दोनों ममालिक तोसी पसंदाना इकदाम और खित्ते के अंदर अपना असर और रसूख बढ़ाने के लिए अपने तय कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये शीशे के घरों में रहने वाले हैं। अगर ये दूसरों के घरों में आग लगाएंगे तो इस आग के असरात इनके अपने घर तक भी पहुंचना शुरू हो जाएंगे। नाजरीन, दुबई की बंदरगाह पर होने वाला ये धमाका इंतहाई गैर मामूली है और ऐसा लग रहा है कि अगर 2-4 और धमाके हो गए तो दुनिया में महफूज समझा जाने वाला मुत्तहिदा अरब अमारात बुरी तरह से तबाही का शिकार हो जाएगा। नाजरीन, ये थी आज की पूरी खबर। इस हवाले से अब आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।